أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن هذا الشهر فضله على سائر الشهور على سائر الناس. سب سے پہلے دعا ہے خالق اکبر ہم اور آپ سب کو ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کو حاصل کرنے اور ماہ مبارک رمضان کے بابرکت مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ رب العزت کا وہ عظیم مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کے اوپر عظمت اور فضیلت بخشی ہے۔ جیسے آپ ناظرین کی خدمت میں مولائے متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جب آپ مسجد کوفہ میں استقبال ماہ رمضان میں ارشادات فرما رہے تھے۔ اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا: ان ھذا الشہر، بے شک یہ جو شہر ہے، فضلہ، اس ماہ مبارک رمضان شہر کی فضلت علی سائر الشہور، تمام مہینوں کے اوپر ایسے ہے کہ فضلنا اہل البیت علی سائر الناس، جس طرح ہم اہل بیت نبی، جس طرح ہماری فضلت تمام انسانوں کے اوپر ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کا قرآن مجید میں نام لے کر ذکر نہیں کیا، لیکن ماہ مبارک رمضان وہ بافضلت مہینہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے لازم سمجھتا ہوں کہ لفظ رمضان پر کچھ غور اور فکر کیا جائے۔ لفظ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ رمضان کو اصل میں رمض لفظ سے لیا گیا ہے۔ لغت عرب میں لفظ رمض کی 2 معنی استعمال کی گئی ہیں۔ پہلی لفظ رمض کی جو معنی ہے، رمض اس بارش کو کہتے ہیں جو خزان کی موسم میں برستی ہے، جس کے برسنے کی وجہ سے زمین کی سطح پر جو غبار ہوتی ہے وہ دھل جاتی ہے، زمین آلودگی سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طرح وہ بارش زمین کو آلودگی سے پاک کر لیتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان گنہگار انسانوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسری معنی لفظ رمض کی جو لغت میں بیان کی گئی ہے، وہ ایسے پتھر کو کہتے ہیں جس پتھر کے اوپر مسلسل سورج کی روشنی پڑتی رہے، اتنی روشنی پڑے کہ وہ پتھر گرم ہو جائے، اور یہاں تک گرم ہو جائے کہ جلانے کے قابل ہو جائے۔ اگر کوئی انسان اس کے اوپر پاؤں رکھے تو پاؤں
جلنا محسوس کریں، اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اور ماہ مبارکہ رمضان کے لیے اس اسم کا انتخاب اسی وجہ سے کیا گیا کیونکہ یہ رمضان گنہگار انسانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ کافی اقوال بیان ہوئے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، البتہ ان میں سے فقط ایک قول کو بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے رمضان، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ایک سعادت بخشی ہے، ایک شرف بخشا ہے۔ وہ شرف یہ ہے کہ اس مہینے کا نام آپ کے اسماء میں سے رکھا گیا۔ اس قول کو بیان کرنے والے بزرگان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک نورانی فرمان سے تمسک کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا هذا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ ایسا نہ کہیں کہ یہ رمضان ہے، کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک اور مقام پہ فرمایا، لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان۔ آپ فرماتے ہیں، آپ ایسا نہ کہا کریں کہ یہ رمضان ہے، یا رمضان آ گیا ہے، یا رمضان چلا گیا ہے۔ فإن رمضان اسم من اسماء اللہ عز وجل، کیونکہ لفظ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ تو آپ سے سوال کیا گیا، مولا پھر ہم کیسے کہیں؟ آپ فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ قُولُوا شَهْرُ رمضان، بلکہ اگر آپ اس مہینے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مہینے کی قید کا اضافہ کریں، وَلَكِنْ قُولُوا شَهْرُ رمضان، لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ ماہ رمضان، یعنی اگر ماہ رمضان کو بیان کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے بیان کریں کہ رمضان کا مہینہ یا ماہ رمضان، تاکہ خالی رمضان کہنے سے ذہن اللہ کے اسماء کی طرف نہ جائے۔ اور اسی طرح ماہ مبارکہ رمضان کے دیگر بھی اسماء بیان کیے گئے ہیں۔ مختصر کچھ اسماء آپ ناظرین کے محضر میں فقط اس عنوان سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ عظمت ماہ رمضان واضح ہو سکے۔ جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ھذا شہر المرزوق، یہ ماہ مبارک رمضان خوش بخت کرنے والا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو شہر الانابہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس مہینے میں توبہ کرنے والے انسان کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ اس مہینے کو شہر المغفرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں کی بخشش کا مہینہ۔ اس مہینے کو شہر الفوز بالجنہ بھی کہا جاتا ہے، وہ مہینہ جو جنت تک پہنچائے۔ اس مہینے کو شہر خیر بھی کہا جاتا ہے، یعنی افضل مہینہ، اور اس مہینے کو شہر المبارک بھی کہا جاتا ہے، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ اس کو شہر الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی رحمتوں والا مہینہ۔ شہر یمحو فیہ السیئات ویضاعف فیہ الحسنات کہا جاتا ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے کو شہر اللہ العظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی خداوند متعال کا عظیم مہینہ، اور اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا جاتا ہے، یعنی برابری کا مہینہ، جس میں امیر اور غریب سارے یکساں ہوتے ہیں،
جو روزہ امیر پر واجب ہوتا ہے وہی روزہ غریب پر واجب ہوتا ہے، جو شرائط صیام امیر کے لیے ہیں وہی شرائط صیام غریب کے لیے ہیں۔ اس مہینے کو شہر الحسنات بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیکیوں والا مہینہ۔ اس مہینے کو شہر الضیافت بھی کہا جاتا ہے، یعنی مہمان نوازی کا مہینہ۔ اور جس طرح روایت میں بھی ہے کہ ماہ مبارک رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور صائمین حضرات جو روزے دار ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اس مہینے کو شہر الثواب بھی کہا جاتا ہے، یعنی ثواب حاصل کرنے والا مہینہ، اور اس مہینے کو شہر الرجاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی امیدوں کا مہینہ۔ اس مہینے کو شہر نزول القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے نزول کا مہینہ، اور اس مہینے کو شہر لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر والا مہینہ۔ اس مہینے کو شہر المکرم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کرامت والا مہینہ۔ اس مہینے کو شہر المشرف بھی کہا جاتا ہے، یعنی باشرف مہینہ۔ اس مہینے کو شہر الفضیلہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی فضیلت والا مہینہ، اور اس مہینے کو شہر نزول البینات بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی واضح دلائل کے نزول کا مہینہ۔ کیا کہنے اس رب ذوالجلال کے جس نے اس مہینے کو شہر العبد سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی بندوں کا مہینہ، اور اس مہینے کو شہر القبول کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کو شہر العبادت بھی کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کرنے کا مہینہ۔ اس مہینے کو شہر المفروض بھی کہا جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے صیام کو فرض کیا۔ اس مہینے کو شہر اللہ الاکبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا بڑا مہینہ۔ اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ، اور اس مہینے کو شہر عید اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ولیوں کی خوشحالی کا مہینہ۔ اور اسی طرح اس ماہ مبارک رمضان کے دیگر بھی اسماء وارد ہوئے ہیں۔ تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو عطاؤں کا مہینہ ہے، جو کمال کا مہینہ ہے، جو شرف کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے سے استفادہ کرے، اس مہینے میں اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی استغفار کرے۔ انشاءاللہ یہ عظمت ماہ رمضان جاری رہے گا۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کو سمیٹتے ہوئے دعاؤں میں یاد رکھنے کی التماس کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ سب کو ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔